دیکھا آپ نے کہ صحیح توبہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رب ذوالجلال پچھلے سارے گناہ بندے کے بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید برہان رشید میں تو یہاں تک ہے کہ صحیح توبہ، پکی سچی توبہ کرنے پر بندے کے پچھلے جو گناہ ہیں، سیئات ہیں، اللہ انہیں حسنات میں، نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا کہ جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سیئات کو، گناہوں کو، خطاؤں کو رب ذوالجلال حسنات میں، نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو یہ پکی سچی صحیح توبہ کی برکات ہیں، اور صحیح توبہ جو ہے اس سے بندے کی ہر پریشانی دور ہوتی ہے، ہر مشکل حل ہوتی ہے، اور ہر مصیبت کافور ہوتی ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے یعنی سائل مختلف ہیں اور پھر ان کے سوالات بھی مختلف ہیں۔ ایک شخص نے آ کر قحط سالی کی شکایت کی کہ بارش نہیں ہو رہی، زمین بنجر ہو گئی ہے، لوگ جان بحلب ہو رہے ہیں، تو کوئی حل فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ اور ایک اور بندہ آیا، اس نے غربت کا سوال کیا، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھی استغفار کرنے کا حکم فرمایا۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھی استغفار کرنے کا حکم فرمایا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے پھلوں میں کمی اور فصلوں میں کمی، باغات کا اجڑ جانا، پیداوار کا نہ ہونا، یہ اس نے شکایت کی۔ تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو بھی یہی تجویز اسے بھی ارشاد فرمائی، اس سے بھی یہی حکم فرمایا کہ استغفار کرو، توبہ کرو، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ وظیفہ کرو اور یہ بار بار اللہ کے دربار میں بخشش طلب کرو، توبہ کرو، اس سے یہ تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ حاضرین نے یہ عرض کیا کہ حضور سائل مختلف ہیں اور ان کی مشکلات ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور آپ نے سب کو ایک ہی نسخہ، ایک ہی وظیفہ اور اس کا ایک ہی حل آپ نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کرو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ اس بات کو واضح کیا کہ یہ جو سختیاں بندے پر آتی ہیں اور بندے پر جو مصیبتیں آ پڑتی ہیں، دکھ، درد اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصائب و آلام اس بندے پر آتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بندے کے ہی اعمال کی شامت ہوتے ہیں۔ تیرے ہی اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں، مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ ہو حکومت تیری اے مسلم، اگر تو سمجھ آئے اپنا مسلمان ہونا۔ تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب سائلین کا اور ان سب کی جو مشکلات اور ان کی پریشانیاں جدا جدا ہیں، ایک ہی حل آپ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ توبہ سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، استغفار کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، گناہوں کی معافی رب سے چاہنے سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور باقاعدہ اس پر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن سے یہ دلیل ارشاد فرمائی کہ دیکھو نوح علیہ السلام کے پاس قوم آئی، بگڑی ہوئی قوم، اور ان کی نافرمانیاں، ان کے گناہوں کا سلسلہ، اور یہ اسی طرح کے ان کے مسئلے بھی مختلف تھے، چونکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے یہی آفتیں ان پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ اور وہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا
کہ قحط سالی کا مسئلہ ہے، غربت کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، پھلوں کی کمی کا مسئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو امام حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آدم ثانی، انہوں نے ان سب مشکلات کا جو حل تجویز فرمایا، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں فَقُلْتُ، میں نے ان سب سے کہا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم رب سے بخشش طلب کرو کہ وہ بڑا بخشنہار ہے، غفار ہے، وہ بہت زیادہ بخش دینے والا ہے۔ اور جب تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرو گے، گناہوں سے معافی چاہو گے، تو رب ذوالجلال یہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی نوح علیہ السلام قوم سے کہنے لگے کہ تم پر موسلادھار بارش ہو جائے گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، توبہ استغفار کرو گے تو رب مال سے تمہاری مدد کرے گا، وَبَنِينَ، توبہ استغفار کرو گے، یہ وظیفہ کرتے رہو گے تو اس سے یہ ہے کہ اللہ تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا، تمہیں صاحب اولاد بنا دے گا، اور پھر وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ رب تمہارے لیے جنات یعنی باغات پیدا فرمائے گا، یہ باغات والا مسئلہ حل ہو جائے گا، پیداوار والا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہریں جاری فرما دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم رب کے دربار میں وقار کی امید نہیں رکھتے، عزت کی امید ہی نہیں رکھتے۔ لہٰذا یہ توبہ استغفار کی برکات ہیں کہ جس سے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں، گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور مالی پریشانیاں، غربت کے مسئلے، مفلسی افلاس کے مسئلے، اور پھر یہ باقی جو تکلیفیں ہیں، دکھ درد ہیں، اور پھلوں کی کمی کا مسئلہ ہے، پیداوار کا مسئلہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی توبہ استغفار سے یہ سارے مسئلے حل فرما دے گا۔ اس واسطے اس توبہ استغفار کے وظیفے کو ہمیں حرز جان بنا لینا چاہیے۔